السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا دوست حسن اللہ والا، اور آج میں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کرنے کے لیے جو قرآنی آیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی غلامی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 51، سورہ مریم کی آیت 36 اور سورہ زخرف کی آیت 64 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور سخت کر دیتا ہے۔ جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھا جا رہا ہو، اس طرح جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ان پر گندگی کو پڑا رہنے دیتا ہے، اور یہ تمہارے رب کا صراط مستقیم ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 اور 126 ہے۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کہو تو عدل کی بات کرو، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی اللہ نے تم کو وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کے راستہ سے ہٹا دیں گے۔ اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 اور 152۔ اس سے اگلی آیت ہے، کہہ دو میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، درست دین ابراہیم حنیف کی ملت، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161۔ اس سے اگلی آیت ہے، یہ کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی تاکہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں میں سے نکال کر نور کی طرف لائے، زبردست لائق حمد اللہ کے رستے کی طرف۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 1 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، اللہ نے کہا یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، جو کہ میرے بندے ہیں ان پر اے شیطان تیرا کوئی قابو نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں۔ یہ سورہ حجر کی آیت 41 اور 42 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی غلامی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری غلامی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین آیت 60 اور 61۔ اس سے اگلی آیت ہے، اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے امر میں سے روح نازل کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ سورہ شورى آیت 52 اور 53۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے، اور یقیناً وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، پس تم اس کے بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ سورہ زخرف آیت 61۔ اس سے اگلی آیت ہے، جنات نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور اس سے پہلے کی تصدیق کرنے والی اور حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والی۔ یہ سورہ احقاف کی آیت 30 ہے۔ اچھا، یہ تو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں کہ صراط مستقیم پر ہم سے پہلے کون کون چل چکا ہے، یا صراط مستقیم پر کون کون پہلے سے جا چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی آیت ہے کہ جو اللہ کو مضبوط پکڑے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی۔ سورہ آل عمران 101۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لا چکے اور انہوں نے اس اللہ کو مضبوطی سے پکڑا، پس وہ جلد ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا۔ سورہ نساء آیت 175۔ اس سے اگلی آیت ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب بیان کرنے والی آئی ہے، اللہ اس کے ذریعے ان کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے رستے دکھاتا ہے، اور ان کو اپنے حکم سے اندھیروں سے نور میں لاتا ہے، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 15 اور 16 ہے۔ اور ان انبیاء کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور بھائیوں کو ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت دی۔ یہ سورہ انعام کی آیت 87۔ اس سے اگلی آیت ہے، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، وہ ہر زمین پر چلنے والے کو پیشانی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت 56 ہے۔
اس سے اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے، ایک تو پیدائشی گونگا جو اپنے سرپرست پر بوجھ ہو اور وہ اس کو جدھر بھیجے کوئی بلائی نہ لائے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت 76 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے بے شک ابراہیم اللہ کا فرما بردار، باطل سے بچنے والا، امام تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ نے اسے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 21۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے بے شک اللہ مومنوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، سورہ حج کی آیت 54۔ اس سے اگلی آیت ہے اور اے محمد آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، یہ سورہ مومنون کی آیت 73 ہے۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے اور قسم ہے قرآن کی یقیناً اے محمد تم رسولوں میں سے ہو اور اوپر صراط مستقیم کے ہو، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 تا 4۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑے دکھ سے نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہ غالب ہو گئے اور ہم نے ان کو ایک واضح کتاب دی اور ان دونوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، سورہ صافات آیت نمبر 114 تا 18۔ اس سے اگلی آیت ہے اس کو مضبوط پکڑو اے محمد جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہو، یہ سورہ ملک کی آیت 22، سورہ زخرف آیت 43 اور سورہ فتح کی آیت 2۔ اچھا، اس سے اگلی آیت ہے کہ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 اور 213 ہے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے اگر وہ اسی طرح کرتے جو انہیں نصیحت کی گئی تو یہ بات ان کے لیے بہت اچھی اور ثابت قدمی کا باعث ہوتی اور ہم انہیں بڑا اجر عطا کرتے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے، یہ سورہ نساء کی آیت 68 ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں ہیں اور بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، یہ سورہ انعام کی آیت 39۔ اس سے اگلی آیت ہے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت 25 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے اور اللہ کی ذمہ ہے ٹھیک راستہ بتانا اور ان میں سے بعض ٹیڑھے رستے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یہ سورہ نحل کی آیت 9 ہے۔ اور یقیناً ہم نے کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی گئی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ سورہ نور کی آیت 46 ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم لوگے، پھر یہ اس نے تمہارے لیے جلدی کی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ کو روکا تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، یہ سورہ فتح کی آیت 20 ہے۔ ان آیات سب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون ہم سے پہلے صراط مستقیم پہ چل چکے ہیں۔ اچھا، ایک جو سب سے اہم بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا چونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تمہارے صراط مستقیم پر ان کے لیے بیٹھوں گا اور پھر میں ان کے پاس ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ سورہ اعراف کی آیت 16 اور 17 ہے۔ اچھا، یہ جو شیطان ہے یہ بھی صراط مستقیم پر موجود ہے۔ یہ کیسے موجود ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی طرف بہت سی آیات سے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے۔ اللہ بھی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ بھی واضح کیا۔ اب شیطان جو ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر بیٹھا ہے۔ کیسے؟ شیطان کے جو چیلے ہیں یا جو پیروکار ہیں انسانوں میں سے، وہ قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو بھٹکانے کا کام ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو انسانوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، وہ اس میں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ ماننے والے کون ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کے خواہش مند کون ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 7 میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کہ متشابہات، تاکہ ان کی تعویل کریں اور ان کا مطلب جانیں۔ ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو پکے علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت 7 میں یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں جو متشابہ آیات کے پیچھے قرآن میں سے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے ذریعے بھٹکاتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسلک سے ہو سکتے ہیں، کسی بھی فرقے سے ہو سکتے ہیں،
ان کا کام لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا نہیں ہے، صراط مستقیم کی طرف بلانا نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم سے بھٹکانا ہے، قرآن سے بھٹکانا ہے، قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے ان کا کام۔ تو وہ لوگ جو ہیں یہ وہ بیسیکلی شیطان کے چیلے یا پیروکار ہیں، اور وہ آپ کو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی سے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے جو غور کرنے کی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر آپ کو یہ محتاط رہنا ہے کہ آپ شیطان کے قابو میں نہ۔ اور شیطان کون ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آپ کا اپنا نفس ہے، اور وہ نفس جو وسوسے ڈالتا ہے، جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ شیطان کا چیلا آپ کے اندر بیٹھا ہے۔ اس کو سہولتیں دینے کے لیے ویسے، یا اس کو تھوڑی اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ساری جو فساد ہے یہ دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس آیت کے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں میں آخری جو اس سے اگلے ویلاگ میں آخری آیت جو ہے سورہ فاتحہ کی، اس کا جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہت شکریہ دیکھنے اور سننے کے لیے۔ اللہ